ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ آپ 24,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں اور ایک دھماکے سے آپ کے جہاز کی چھت اڑ گئی تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بالکل ایسا ہی کچھ 1988 میں الوہا ایئر لائنز کے ایک طیارے کے ساتھ ہوا۔ الوہا ایئر لائنز کی پرواز 243 پیسیفک اسکائی میں ہونے والے ایک معجزے سے کم نہیں۔ 1988 میں ہوائی کے آسمان میں جو ہوا وہ ایویشن کی تاریخ میں سب سے زیادہ ناقابل یقین اور حیران کن مثالوں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اگرچہ بہت خوفناک تھا، لیکن اس کا نتیجہ فوری طور پر لیے گئے بہترین فیصلوں اور ہوا بازی کی تربیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ الوہا ایئر لائنز 243 معمول کے مطابق ایک سپاہر کو ہیلو، جو ہوائی کے مقام پر ایک جزیرہ ہے، سے ہونولولو کے لیے پرواز 28 اپریل 1988 کو اڑان بھرتی ہے۔ یہ ایک ڈومیسٹک فلائٹ تھی، اس میں 5 عملے کے افراد اور 90 مسافر سوار تھے۔ طیارہ بوئنگ 737 تھا۔ یہ ایک عام طیارہ تھا جو ڈومیسٹک پروازوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس پر عام فلائٹ کی طرح بھروسہ بھی کیا جا سکتا تھا اور اس کی حفاظت پر بھی کوئی سوال نہیں تھا۔ ٹیک آف سے پہلے پرواز کی حالت کو یقینی بنانے کے لیے عام معائنہ اور احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پرواز کے درمیان ایک تباہ کن ناکامی واقع ہونے والی ہے اور یہ کہ ایک حفاظتی احتیاط اسے روکنے میں ناکام رہے گی۔ پرواز میں تقریباً 23 منٹ کے بعد جہاز جب 24,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا تب وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے راستے کا چوتھا حصہ طے کر چکا تھا۔ تبھی اچانک ہوائی جہاز کی چھت کا ایک حصہ گرجدار دھماکے سے پھٹ گیا۔ پائلٹوں نے مڑ کر آسمان کو دیکھا، جہاں پہلے فرسٹ کلاس کیبن کی چھت تھی اب وہاں ایک سوراخ تھا جہاں کاکپٹ کا دروازہ اس کے جوڑ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ کیبن سے لے کر ہوائی جہاز کے پروں تک ہوائی جہاز کی چھت ڈی کمپریشن یعنی شدید ہوائی دباؤ کی وجہ سے اڑ گئی تھی۔ اس عمل میں 58 سالہ فلائٹ اٹینڈنٹ سی بی لینسنگ، جو اس چھت کے نیچے کھڑا تھا، جہاز سے باہر نکل گیا۔ اس کی لاش کبھی برآمد نہیں ہوئی۔ خوش قسمتی سے تمام مسافر اپنی نشستوں پر حفاظتی بیلٹ لگائے ہوئے تھے۔ کوئی اور جانی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ لینڈنگ کے بعد کل 65 مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اچانک ڈی کمپریشن نے ہوائی جہاز کو بہت زیادہ دباؤ کا نشانہ بنایا۔ ہواؤں نے ڈھانچے کو پھاڑ دیا اور طیارے نے اپنے پھٹنے کی دھمکی دی۔ جیسے ہی طیارہ ہل گیا، پرواز کے عملے نے، جس کی قیادت کیپٹن رابرٹ اور فرسٹ آفیسر میڈیلین میمیٹو پکنزن نے کی، ہنگامی کارروائی کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں کے پاس اس ماڈل کے طیارے کو اڑانے میں 10,000 گھنٹے سے زیادہ وقت کا تجربہ تھا۔ کیپٹن رابرٹ نے اپنے وسیع تجربے سے کام لیتے ہوئے کم اونچائی پر ہنگامی لینڈنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہوا کا دباؤ کم ہو، اس سے مسافروں اور عملے کے لیے سانس لینے میں آسانی ہو۔ ریڈیو پر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ہوائی جہاز کو کوہلائی ہوائی اڈے کی طرف لانے کا کہا گیا۔ اسی راستے پر ایک اور دھچکا انہیں تب ملا جب راستے میں جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا۔ رن وے کے قریب پہنچتے ہی عملے کو یقین نہیں تھا کہ نوز گیئر ٹھیک سے لگایا گیا تھا، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود عملہ جہاز کو لینڈ کرنے اور جہاز میں موجود باقی لوگوں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب رہا۔ الوہا ایئر لائنز کی پرواز 243 کو درمیانی پرواز میں تباہ کن ساختی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام مشکلات کے باوجود عملہ صرف ایک جانی نقصان کے ساتھ طیارے کو بحفاظت زمین پر لانے میں کامیاب رہا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز نیچے آیا، آئی لینڈ کے عملے نے فوری طور پر ہنگامی لینڈنگ کی تیاری کی، جو وہ کر سکتے تھے۔ مسافروں کو ٹورسٹ وینوں میں مقامی ہسپتال پہنچایا گیا، کیونکہ جزیرے میں صرف 2 ایمبولینس تھیں۔ چھوٹا جزیرہ اس پیمانے پر کسی سانحے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹور گائیڈز میں سے کچھ پہلے ہی پیرامیڈکس تھے۔ انہوں نے ہنگامی طبی عمل کو تیز کرنے کے لیے رن وے پر ایک ٹرائچ قائم کیا اور ان لوگوں کو ہسپتال پہنچانے میں مدد کی جن کے طبی خدشات سب سے زیادہ تھے۔ طیارے کے ساتھ اترنے والے تمام افراد بچ گئے۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد نئے ضابطے بنائے گئے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ یعنی NTSB نے اس واقعے کے مکمل تحقیقات کیں۔ توجہ ان عوامل کو سمجھنے پر تھی کہ جس کی وجہ سے ساختی خرابی ہوئی اور طیارے اور اس کے عملے کے رد عمل کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ طیارے کی خرابی دھاتی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے تھی، جو کئی سالوں سے دوران کے ایک سے زیادہ دباؤ کے چکروں کی وجہ سے تھی۔
ہوائی کے نمکین اور مرطوب سمندری ماحول میں بار بار مختصر پروازوں کے ساتھ مل کر ہوائی جہاز کے فریم کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک مسافر گل یاماموتو نے یہاں تک گواہی دی کہ اس نے پرواز سے پہلے دھات میں شگاف دیکھا تھا، لیکن اس نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بوئنگ نے اس طرح کے دھاتی کمزوری کے مسائل کی نشاندہی کی تھی۔ انہوں نے معائنہ اور مرمت کے لیے رہنما خطوط بھی جاری کیے تھے، لیکن الوہا ایئر لائنس نے اس کی مکمل تعمیل نہیں کی تھی۔ تحقیقات نے پرانے ہوائی جہازوں کے معائنہ اور دیکھ بھال کے طریقوں کو از اثر نو جائزہ لیا۔ اس کی وجہ سے ہوا بازی کی صنعت میں حفاظتی اقدامات میں اضافہ ہوا۔ مستقبل میں اس طرح آسانی سے ٹوٹنے کو روکنے کے لیے جسم کے ارد گرد دھات کی چادر کی دوسری تہہ شامل کی گئی۔ اس خوفناک واقعہ کے بعد الوہا ایئر لائنس کی پرواز 243 کے واقعے نے ایوی ایشن کی حفاظت پر گہرا اثر ڈالا۔ تحقیقات سے سیکھے گئے اسباق کی وجہ سے ہوائی جہاز کے معائنے کے پروٹوکول میں بہتری آئی۔ پرانے ہوائی جہاز میں دھاتی کمزوری کو دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ایوی ایشن کی صنعت نے مستقبل میں ایسے ہی واقعات کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے دیکھ بھال کے مزید سخت نظام الاوقات اور رہنما خطوط نافذ کیے۔ مزید برآں، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملے کا مثالی طور پر ایوی ایشن ٹریننگ میں کیس اسٹڈی بن گیا۔ کنٹرول کو برقرار رکھنے اور ہنگامی لینڈنگ کو انجام دینے کی ان کی صلاحیت نے عملے کے مؤثر انتظام اور ہنگامی تیاری کی اہمیت کو واضح کیا۔ یہ ایک معجزہ الوہا ایئر لائنس کی پرواز ایوی ایشن 243 میں انسانی اور مکینیکل دونوں عناصر کی لچک کا ثبوت ہے۔ اس واقعے نے پرانے ہوائی جہازوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ معائنہ اور دیکھ بھال کی اہم ضرورت کو اجاگر کیا۔ کیپٹن رابرٹ اور فرسٹ آفیسر ٹوپکنز اور پورے عملے کی طرف سے جس ہمت اور مہارت کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے غیر متوقع ہنگامی حالات میں سخت تربیت اور تیاری کی اہمیت کو ظاہر کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔